السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ۔ اسلامک انفارمیشن کی ویڈیوز میں آپ کو اسلام کے متعلق نئی انفارمیشنز ملیں گی۔ اگر آپ نے اسلامک انفارمیشن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز اور نماز کی اہمیت کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں اور یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نماز کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ نماز کے لیے اصل عربی لفظ صلاۃ ہے اور یہ صلاۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عربی میں بھی اور عبرانی زبانوں میں بھی صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور یہ دعا خدا سے درخواست اور التجا ہے۔ یعنی نماز کے لفظی معنی جو ہیں وہ حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے، جس کی توحید کے بعد نماز جو ہے وہ دوسرا اہم رکن ہے، جس کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار ہو کر اپنے رب کی بڑائی بول، یعنی کہ رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہی نماز کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ جب آپ پر وہی نبوت نازل ہوئی تو آپ کو جو سب سے پہلا حکم ملا وہ کیا ملا؟ توحید کے بعد وہ کیا ملا؟ نماز کا، کہ اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار ہو کر اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی اس لفظ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے۔ آپ نے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوئوں کو بتایا، انجانوں کو سکھایا، اور آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کو نماز کا طریقہ بتایا۔ یعنی کہ جو اہل عرب تھے وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آپ نے بت پرستی کی بجائے نماز کی تلقین فرمائی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور نماز اسلام کے اہم ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، اور قرآن مجید میں بھی نماز کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی۔ یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنے نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ یہی حکم نہیں ملا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے گھر والوں کو نہیں کہنا۔ آج قرآن مجید میں گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ نماز ادا کریں، نماز قائم کریں، اور پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے نماز پڑھ لی بس پھر ختم، نماز قائم نہیں ہوئی۔ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو۔ اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، لیکن ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کی اہمیت نہ دی گئی ہو۔ لیکن چونکہ وہ مذہب خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، جو پہلے مذاہب تھے وہ مذہب خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے،
ان کے بعد ان کا عمل جاتا رہا، ان کی اہمیت جاتی رہی، لیکن اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرار عبودیت اور اس کی حمد و ثنا کو واضح معین اور تقییدی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ اسلام کے بعد قائم ہوئی۔ کسی اور مذہب میں اس کی اہمیت تھی لیکن اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی اسلام نے اس کو دی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کو جو ہے نا بار بار تلقین کی گئی کہ آپ نماز قائم کریں، آپ نماز قائم کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ نماز قائم کریں اور ہمیشہ نماز ادا کرتے رہیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز قائم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں نماز نہیں پڑھتے، نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ آپ کہیں سفر پر ہیں، آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں آپ نماز ادا نہ کریں، آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ نماز ادا نہ کریں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز کو ہر حالت میں قائم کرنا ہے، چاہے آپ بیمار ہیں چاہے آپ سفر پر ہیں، آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اس کے لوازم میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے، یعنی کہ اسلام میں آپ نے جو دوسرا فرض ہے وہ نماز ہے، کیونکہ توحید کے بعد جو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ توحید کے بعد آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اور یا پھر مشرک لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جاؤ جو نماز قائم نہیں کر سکتے، یا پھر اپنے عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں، یا پھر اپنے جو ان کے اندر کی جو جذبات ہوتے ہیں ان پر قابو نہیں رکھ سکتے تو نماز قائم نہیں کر سکتے، لیکن نماز کو آپ نے ہر حالت میں قائم کرنا ہے۔ اور یہ صرف قرآن مجید میں حکم نہیں دیا گیا بلکہ احادیث میں بھی بار بار فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم کریں، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دل کی روشنی ہے، اور جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یعنی کہ نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو نماز کا حکم نہ دیتا ہو۔ نماز کا حکم دیتے رہے ہیں، مختلف مذاہب نماز کا حکم دیتے رہے ہیں، لیکن اسلام نے جو نماز کی اہمیت قائم کی ہے وہ کسی اور مذہب نے قائم نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، جب تک انسان اس وقت تک جلتا رہتا ہے جب تک وہ نماز قائم نہیں کرتا، جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز سے جو ہے نا نیک اعمال قائم ہوتے ہیں، نیک اعمال قائم ہوتے ہیں، شرم و حیا کی نگہداشت ہوتی ہے، طہارت و پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پابندی وقت پیدا ہوتا ہے، صبح خیزی پیدا ہوتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، باہمی محبت الفت کا ذریعہ ہے، اور اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جب ہمارے مات حضرات مسجد میں نماز قائم کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہر قسم کے لوگ قائم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے۔ اسلام نے برابری کا جو ہے وہ تصور دیا ہے اسلام میں نماز قائم کرنے سے۔ یہ نہیں کہا کہ غریب علیحدہ کھڑے ہوں امیر علیحدہ کھڑے ہوں، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ مساوات کا درس دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ گورے علیحدہ کھڑے ہوں، کالے علیحدہ کھڑے ہوں، رومی علیحدہ کھڑے ہوں، حبشی علیحدہ ہوں، ہر عرب و عجم میں کوئی تمیز نہیں کی اس نے کہا کہ ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ عربی ہے چاہے عجمی ہے چاہے کالے ہیں چاہے گورے ہیں، چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، انہوں نے ایک ہی مسجد میں سب ایک ساتھ جو ہے نا کھڑے ہو کر نماز قائم کریں، اور ایک درجہ میں اور ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز قائم کریں، خدا کے آگے جھکیں، خدا کے آگے سر نگو ہوں۔ نظم جماعت پیدا ہوتی ہے، عملی تربیت پیدا ہوتی ہے، اور شرم و حیا کا جو نگہداشت ہے وہ تو نماز
کہ ابتدائی چیز ہے نماز، یعنی کہ جو نماز قائم کرتا ہے اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ شرم و حیا کی نگہداشت ہوتی ہے، اس میں ستر پوشی کا خیال آتا ہے۔ جب نماز قائم کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز کو قائم کرنا ہے، تو انسان کا جو اندر کا نفس ہے وہ خود بخود شرم و حیا اور اپنے جسم کے باعث کو چھپانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ یہ عرب کے جو بدو تھے وہ اس تہذیب سے ناواقف تھے، بلکہ وہ اس سے بھی لاپرواہ تھے کہ اگر کوئی غیر قریشی عورت جو ہے نا حج کے لیے آتی تھی تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، جہاں تک کہ بغیر ستر پوشی کے اس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے پہنو، یہ نہیں کہا کہ آپ نے بس نماز قائم کرنی ہے چاہے جس حالت میں بھی ہوں، انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرنے کے لیے آپ نے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو پہلے چھپاؤ پھر نماز قائم کرو، اور مردوں کے لیے کم از کم ناپ سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لیے پیشانی سے لے کر پاؤں تک چھپانا نماز میں ضروری قرار پایا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ننگے سر ہو کر نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے بدن کو صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں آئیں تو خوشبو لگا کر آئیں، آپ کے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے، آپ کے لہسن کی، پیاز وغیرہ کی بدبو، کسی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے، یہ خوشبو لگانے کا آپ نے حکم دیا، تاکید فرمائی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، یعنی کہ جو لوگ برہنہ رہتے تھے، جو لوگ ننگے رہتے تھے، آپ نے ان کو ستر پوشی کا حکم دیا کہ آپ ستر پوشی کر کے آئیں پھر نماز قائم کریں۔ جب آپ خود سوچیں، جب آپ نماز قائم کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کپڑے کا صاف ہونا ضروری ہے، نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، اپنے بدن کو صاف رکھنا ضروری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے حیائی کو روکا نماز قائم کر کے، اور منع فرمایا عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے، اور بے حیائی کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت عورتیں بھی نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں۔ پھر آپ نے اس بات کو یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ عورتیں جو ہیں نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں ضرور آئیں، لیکن حکم دیا کہ پہلے پہلے صف میں مرد کھڑے ہوں، پھر بچے کھڑے ہوں، پھر عورتیں کھڑی ہوں، یعنی کہ آخر میں آپ نے کہا کہ عورتیں کھڑی ہوں، لیکن پوری ستر پوشی کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، پورے کپڑوں میں آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، لیکن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ تیز خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق تھا کہ طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اسلام کے اولین احکام میں سے ہے۔ اقرا کے بعد دوسری وحی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا کے بعد دوسری جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں یہ حکم تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے کپڑوں کو جیسے بھی کپڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں، اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی سفر پر جاتے ہیں اور آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں، تو آپ جب مسجد میں جاتے ہیں، آپ کے بال اٹے ہوئے ہیں، گندے ہوئے ہیں، تو آپ نماز قائم کرنے کے لیے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو بڑی حیرت انگیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حیرت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسا آدمی ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے جسم گندا ہے، نجاست ہے، تو آپ کو خود عجیب لگتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے جو ہے نا طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کیے، یعنی کہ آپ نے نماز قائم کر کے طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے،
اور نماز کی درستگی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن اور اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف نہیں فرمایا کہ آپ کے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اپنے بدن کا صاف ہونا ضروری ہے، آپ کے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جہاں اپنے گھر میں نماز قائم کرتے ہیں، تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ بھی آلودہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، خود بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو اس سے جو ہے نماز قائم کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اہل عرب کو دوسرے وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی متعلق تمیز نہ تھی، جہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبوی میں آ کر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ اس کو مارنے دوڑے، آپ نے ان کو روکا اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لیے یہ موضوع نہیں ہے۔ آپ نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ یہ جگہ موضوع نہیں ہے کہ آپ آ گئے ہو، آپ نے سب کے سامنے جو ہے نا پیشاب کر دیا اور پھر یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو۔ ایک دفعہ قبر کے پاس آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، یعنی کہ آپ کو اتنا پاکیزگی کا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو رفع حاجت کے دوران بھی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لیے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، یعنی کہ نماز قائم کرنے سے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ وہ طہارت کو قائم کرے اور شرم و حیا کو اپنائے، پابندی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنے سے پابندی وقت پیدا ہوتا ہے، آپ ہر کام ایک طریقے سے کرتے ہیں۔ انسان کی کامیاب عملی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائیں۔ انسان فطرتاً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابند اوقات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیے جائیں۔ جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر باقاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں، جب آپ ایک کام کو ریگولر کرتے ہیں، باقاعدہ طریقے سے کرتے ہیں، ایک اوقات میں کرتے ہیں، ایک ٹائم میں کرتے ہیں، تو آپ کے اندر خود بخود جو ہے وہ پابندی وقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنے اندر ایک اصول قائم کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے ایسے کرنا ہے تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، مجھے ایسا کرنا ہے تو مجھے یہ ہوگا، یعنی کہ ایک ٹائم کو آپ تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا۔ اس طرح جب آپ پابندی وقت کرتے ہیں تو آپ کا فضول ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں، اس لیے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، ان کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں۔ وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ نماز جو ہے نا ایک پیمانہ ہے، جس طرح اس سے پورا ناپا جاتا ہے وہ پورے ناپ کے ساتھ چلتی ہے نماز۔ اب صبح اٹھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس نماز قائم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صبح رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح سویر طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو پھر آپ نماز قائم کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ نماز قائم نہیں کر سکتے وقت پہ، کیونکہ رات کو جب آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آپ نماز قائم نہیں کر سکتے وقت پر۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشاء کے بعد بیکار باتیں کرنے اور قصہ کہانی کہنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے
اور صبح کو مؤذن کی پرتاثیر آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکے۔ اچھا، اور اس لیے آپ نے نماز صبح کی اذان میں آپ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے نماز بہتر ہے، یعنی کہ آپ کو سونے سے بہتر ہے آپ صبح سویرے جلدی اٹھ جائیں۔ اذان میں بھی آپ نے اس بات کو دہرایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز سے آپ کے اندر ایک خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ آپ جب نماز قائم کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اس فعل پر ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اندر سے کیا کیا ہے، میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنے نفس کے اندر ایک چینج لا رہے ہوتے ہیں، آپ نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ہر وہ کام جو غلط ہو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، اور آپ کو اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غداری کرتا ہے، دوسری قسم کی برائیاں جو ہیں وہ کرتا ہے، تو اپنے آپ کو آپ غلط فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرنے میں جب آپ مسجد جاتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ آپ کے جو ہے نا محلہ کے تمام مسلمان جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور 5 دفعہ جمع ہوتے ہیں تو وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی بیگانگی دور ہو جاتی ہے، ان میں آپس میں محبت الفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیدا کرتے ہیں، اسی طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اجتماعیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ آپ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے نا جب باہمی محبت الفت کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے، آپ الفت محبت کرنے لگتے ہیں، تو اجتماعیت ایک فطری بات ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تمام قوموں نے جو ہے نا اس کے مختلف اوقات اور تہوار مقرر کیے۔ جن قوموں کو مذہبی کیسے آزاد کہا جاتا ہے ان میں بھی اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، دوسرے جلسے جلوس اور مظاہروں سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے نا مسلمان جو قوم ہے، جو مسلمان قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں، تو جب ہم سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ شوال کے 1 کو سب مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، یعنی کہ اجتماعیت کے ساتھ مناتے ہیں، سب مسلمان اجتماعیت کے ساتھ عید الفطر مناتے ہیں۔ لیکن جو قومیں جو ہے نا مذہبی کیسے آزاد ہیں، مسلمان تو ایک مذہبی قوم ہے، اور جو قومیں جو ہیں مذہبی کیسے آزاد ہیں ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، دوسرے جلسے جلوسوں اور مظاہروں سے کی جاتی ہے۔ لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے۔ اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ، رلیوں، رقص، شراب نوشی، قمار بازی یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اجتماعیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، آپ عید الفطر ہماری جو ہیں 2 عیدیں ہیں جس میں جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں، آپ اجتماعیت کے ساتھ عید الفطر اپنے تمام جو ہے نا تہوار میں بس عیدین مناتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ دن میں 5 مرتبہ جب جمع ہوتے ہیں تو اجتماعیت خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور مساوات کا بھی درس ملتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں رہتا جب آپ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک درجہ میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے آگے سر نگو ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا جب آپ خدا کے آگے سر نگو ہوتے ہیں تو اس میں کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی خاندان، رنگ و روپ اس میں نہیں ہوتا، یعنی کہ خدا کے سامنے چاہے جیسا بھی ہے
چاہے جیسا بھی حسب و نسب رکھتا ہے، نسل و خاندان رکھتا ہے، وہ سب خدا کے سامنے برابر صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے سامنے تمام انسان برابر صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آگے خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔